حال ہی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے بیان کے بعد روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کئی برسوں سے روس سے Su-35 لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن روس اور انڈیا کے دیرینہ تعلقات ہر بار اس دفاعی سودے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ لیکن اب جنرل باجوہ کے بھارت بارے مثبت بیان کے بعد پاکستان اور روس کے مابین اس اہم ترین دفاعی سودے کے فائنل ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ باخبر سفارتی ذرائع کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حال ہی میں نہ صرف پاکستان کا دورہ کیا بلکہ اس سے پہلے انہوں نے بھارت کا بھی دورہ کیا تاکہ پاکستان کے ساتھ دفاعی سودا کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کی پیشکش بھی اسی دفاعی سودے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کا حصہ تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برس کے دوران جب بھی پاک فوج نے روس سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا تو اس سے پہلے پاک فوج کی قیادت نے ہر مرتبہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے روایتی حریف انڈیا کو امن کی پیشکش کی اور بات چیت کرنے کا پیغام دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسا پہلی مرتبہ 3 برس قبل کیا جب انہوں نے 24 اپریل سن 2018 کو ماسکو کا دورہ کیا۔ اس دورے کو روسی اور پاکستانی میڈیا میں دونوں ممالک میں وسیع تر فوجی تعاون سے تعبیر کیا گیا۔ اپنی عام روش کے برعکس پاک فوج کے سربراہ نے اس دورے میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے پڑوسی ملک بھارت کو امن مذاکرات کی پیشکش کی۔ اسی طرح جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر دونوں ممالک سے قریبی دفاعی اور فوجی تعاون پر بات چیت کر رہے تھے تو آرمی چیف نے ایک قدم آگے بڑھ کر انڈیا کو تعلقات بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی، جس کا اظہار ISPR کے جاری کردہ پریس نوٹ سے ہوا۔ اس اعلامیے کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف پاکستان کے کسی قسم کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے ایسا کرنا حالات کا تقاضا لگتا ہے، جس کے تحت روسی ملٹری صنعتی کمپلیکس کو اپنے سیاسی اکاؤنٹ سے روسی لڑاکا طیارے Su-35 کی پاک فضائیہ کو فروخت کے لیے منظوری حاصل کرنا ہے۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل سہیل امان جولائی سن 2016 میں خاص طور پر ماسکو گئی تاکہ روسی فوجی حکام سے مطلوبہ اسلحے کی خریداری کی بات چیت کر سکے۔ اس سے پہلے اگست سن 2018 میں روسی ہوا بازوں نے تجرباتی بنیادوں پر متعدد Su-35 پاکستان میں اڑا کر دکھائے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ پاکستانی ملٹری اور روس کے ملٹری صنعتی کمپلیکس کے درمیان اس جدید ترین لڑاکا طیارے کی نامعلوم تعداد میں خریداری کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس عمل سے روسی دفاعی حکام کے قبل ازیں دیے گئے اس بیان کی بھی تردید ہو گئی کہ Su-35 طیاروں کی پاکستان کو فراہمی کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، جس سے ممکنہ طور پر بڑے صغیر میں فوجی طاقت کا توازن فیصلہ کن انداز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کی ایک تازہ رپورٹ میں روسی وزارت خارجہ کے ایشیا سے متعلق ڈائریکٹر ضمیر کابلوف کی گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ان طیاروں کے ممکنہ حصول کی کوششوں کے اعلان کے باوجود ماسکو اسلام آباد کے ساتھ Su-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی پر بات چیت نہیں کر رہا۔ قبل ازیں روس میں پاکستانی سفیر نے روسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ جولائی سن 2020 میں ماسکو میں پاکستان کے چیف آف ایئر اسٹاف سہیل امان کی روس سے Su-35 کی خریداری کے بارے میں بامقصد بات چیت ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ Su-35 2 انجن والا جہاز ہے جو طویل فاصلے تک اڑ سکتا ہے اور بہترین کارکردگی کا حامل ہے۔ اس طیارے کے ملنے سے پاکستان کو بحیرہ عرب میں اپنی ٹھوس اور نمایاں موجودگی کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، جس کے لیے عمر رسیدہ میراج اسکواڈرن کارآمد نہیں ہے۔ اسی طرح مقامی طور پر تیار کردہ GF-17 تھنڈر اپنی پرواز کی حد کے پہلو سے اس مطلوبہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ایک سابق پائلٹ نے کہا کہ تبدیل ہوتی ہوئی جیو پالیٹکس اور چینی سرمایہ کاری کے پیش نظر، جس کی تجارتی حد گوادر ہے، وسیع فاصلے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لڑاکا طیاروں کی یقیناً ضرورت رہے گی۔ انڈیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا آ رہا ہے کہ ماسکو Su-35 جیسے جدید نظام سے آراستہ طیارے پاکستان ایئر فورس کو فروخت نہ کرے، جس سے جنوبی ایشیا میں فوجی طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کے ماسکو کے دورے اور Su-35 کی فروخت کے لیے روسی فوجی حکام سے بات چیت ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد سینئر سیکیورٹی اہلکار کی سربراہی میں ایک انڈین وفد روسی حکام کے ساتھ لابنگ کے لیے ماسکو پہنچا۔ اسی دوران روسی میڈیا میں ایسی خبروں کا شور اٹھا جن میں ان پاکستانی دعووں کی تردید کی گئی تھی کہ ماسکو میں Su-35 کی فروخت کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ روسی فیڈریشن کے تاحال سر جنگ کے دور کے اپنے حلیف انڈیا کے ساتھ پرکشش اور بھاری دفاعی سودے جاری ہیں اور سیاسی اور فوجی تعلقات اب بھی بہت مضبوط ہیں۔ تاہم روسی فوجی صنعتی کمپلیکس اپنے بھاری فوجی ہتھیاروں کی فروخت کے لیے ایک بڑے گاہک کے طور پر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ Su-35 کے سودے پر اگر دستخط کر دیے جاتے ہیں تو سر جنگ کے اختتام کے بعد یہ روس کے سر جنگ کے زمانے کے حریف پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی کا سب سے بڑا سودا ہوگا۔ یاد رہے کہ جون سن 2014 میں روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی کی اپنی درینہ اور بذات خود نافذ کردہ پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ روسی حکومت کی ملکیت میں چلنے والی دفاعی ٹیکنالوجی کارپوریشن روسٹیک کے سربراہ سرگئی چمیزوف نے ماسکو میں اس فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ چمیزوف نے مزید تصدیق کی تھی کہ روس اور پاکستان دو طرفہ طور پر Mi-35
हिंड अटैक हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त पर बात हो रही है। याद रहे कि 24 अप्रैल सन 2018 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान करीबी दिफाई और फौजी ताउन पर मुज़ाकरात के लिए मॉस्को का दौरा किया था। मॉस्को जाने से 2 हफ्ते कबल 14 अप्रैल सन 2018 को उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा था कि हम मुखलिसाना तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बुनियादी मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमराह, जामे और बामानी मुज़ाकरात से होकर गुजरती है। ज़राए का कहना है कि रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फौजी साजो सामान की फ़रोख्त के लिए कायल करने में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ख़ास तौर पर मॉस्को के ताकत के ऐवानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की तरफ से शदीद लॉबिंग की जा रही थी। लिहाजा मॉस्को के दौरे से पहले जनरल बाजवा की काकुल में तकरीर का मकसद अपने रूसी हम मनसब को पैगाम देना था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ सियासी और फौजी कशीदगी में कमी के लिए तैयार है, लेकिन उसे फिर भी अपनी मगरबी सरहद पर मजहबी इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदों से निमटने और इस्तेकाम लाने के मुश्किल काम की अंजामदही के लिए फौजी हथियारों की ज़रूरत है। ये कोई राज नहीं कि पाकिस्तानी सफारतकारों को रूसी सरकारी हुकाम से मुलाकातों में इस इसरार का सामना करना पड़ता था कि रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी तभी हो सकती है जब इससे पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।